بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم اسلام کی اس عظیم ہستی کے متعلق گفتگو کرنے جا رہے ہیں جن کے متعلق برطانیہ کے ایک مشہور فلسفہ اور ایک بہت ہی مشہور ناولسٹ H.G. ویلز نے کہا تھا کہ اگر مسلمانوں کے پاس ایک اور عمر ہوتا تو آج پوری دنیا پر اسلام کا بول بالا ہوتا۔ یہ وہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ یہ وہی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے رب سے دعا کی تھی، یا عمر بن خطاب کو مسلمان کر دو، یا عمر بن ہشام ابو جہل کو مسلمان کر دو۔ تو اس طرح جو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں وہ مشرف اسلام ہوئے اور دنیا کے عظیم گیلنٹ اور بہادر، یعنی تاریخ نے ان کو گردانا کہ ان کے دور میں 22 لاکھ مربع میل رقبہ جو تھا اتنا محیط ہو چکا تھا، اور آپ بہت بڑے ایک مسلمانوں کے دوسرے بڑے خلیفہ تھے۔ ایک رات اپنے غلام اسلم کے ساتھ رات کو گشت کر رہے ہیں، ایک گھر میں کے پاس سے گزرے تو اس گھر میں ایک عورت اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ دودھ میں پانی ملا دو۔ تو اس نے کہا ایسا امپاسبل، I will not do it۔ تو اس عورت نے آگے سے جواب دیا، کون سا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں؟ تو اس نے کہا وہ تو نہیں سن رہے، وہ تو نہیں دیکھ رہے، لیکن میرا رب تو دیکھ رہا ہے۔ آپ اپنے غلام اسلم کو کہتے ہیں اس گھر کے باہر کانٹا لگا دو۔ تو صبح اپنے بیٹوں کو کہا کہ کاش اگر میں جوان ہوتا تو اس لڑکی سے شادی کر دیتا، اس لڑکی لیلا سے شادی کر دیتا۔ تو آپ میں سے کون اس کے ساتھ شادی کرے گا؟ تو ان کا جو بیٹا تھا آسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اس لڑکی لیلا سے شادی کی، اور انہی کی نسل سے پتہ نہیں 26 سے زیادہ خلفاء پیدا ہوئے۔ اور عمر بن عبد العزیز جو مسلمانوں کے 5ویں بہت بڑے خلیفہ تھے، وہ بھی اسی نسل سے پیدا ہوئے۔ دیکھ لیں کہ آج کی عورتیں کیا کرتی ہیں، وہ آج تو سرعام دودھ میں پانی ملا دیتے ہیں۔ ہمارے دودھی حضرات کیا کرتے ہیں، دودھ میں پانی ملا دیتے ہیں۔ ان کو ذرا شرم حیا نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو ملاوٹ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں، اور ہم اپنے بیوی بچوں کا رزق اس طرح حرام کے طریقوں سے کما رہے ہیں، کچھ تو شرم ہونی چاہیے۔ لیکن شرم تو ہے، وہ تو آج ہم نے بالکل ہی اس کا جنازہ نکال دیا ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں گشت کر رہے ہیں، ایک گھر کے پاس سے گزرے تو وہاں ایک بہت ہی مدر اور ایک بہت ہی حسین ایک آواز آئی کسی عورت کی۔ وہ کہہ رہی ہے کہ کاش آج چاندنی رات میں میرا ہسبینڈ میرے پاس ہوتا تو میں میری چارپائی کی چوبے ہلا دیتا۔ تو آپ چپکے سے اس کی دیوار کو کراس کر کے اس کے گھر میں آ گئے، تو وہ جو عورت تھی وہ نیم برہنہ تھی۔ یہ وہی پریسیڈنٹ ہے جو بہت ہی مشہور وکیل خالد رانجھا صاحب نے پاکستان کی سپریم کورٹ میں پیش کی تھی۔ اس عورت نے کہا ہاؤ ڈیئر یو، کہ تمہاری آپ کی جرأت کیسے ہوئی میرے گھر میں داخل ہونے کی؟ تو صبح اس کو بلایا اور اس سے معافی مانگی۔ اس کا ہاؤس ٹریسپاس جو ہے اس کا کتنا زیادہ خیال رکھا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تیرے گھر میں یعنی تیرے دروازے میں سوراخ ہو اور اگر سے وہاں سے کوئی چھانکے اور تیرے پاس کوئی تیر ہو تو اس کی آنکھ پھوڑ دو، یعنی اگر تیرے پاس کوئی نیزہ ہے تو اس کی آنکھ پھوڑ دی جائے۔ تو اس کا مطلب ہے ہمیں دوسروں کے گھروں کا اتنا تقدس کرنا چاہیے۔ یہ وہی عمر بن فاروق رضی اللہ عنہ جن کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کسرا بادشاہ کے جو سونے کے کنگن ہیں وہ آپ کو پہنائے جائیں گے۔ اور آپ کے دور میں ایران فتح ہوا، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فاتح ایران کہلائے، انہوں نے اس کو فتح کیا۔ اسی طرح آپ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک دن جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں تو 2500 3000 میل فاصلے پر اساریہ کی فوج جو ہے وہ برسرے پیگار ہے، تو آپ وہاں سے کہتے ہیں کہ اساریہ پہاڑ کی اوٹ میں ہو جا، تم پر ایک بہت بڑی فوج حملہ آور ہونے والی ہے۔ صحابہ بڑے حیران ہوئے، اور ایک ماہ کے بعد جب مسلمانوں کی فوج واپس آئی تو یہ راز کھلا کہ اساریہ نے کہا کہ واقعی مجھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ کی آواز آئی اور مجھ پر
بہت بڑی فوج جو تھی وہ حملہ آور ہو گئی اور ہم پہاڑ کی اوٹ میں ہو گئے، اور اس طرح ہم بہت اسٹریٹجک اور بہت ہی ڈیفینسو پوزیشن اڈاپٹ کی، اور ہم یعنی ہمیں فتح مبین حاصل ہوئی۔ یہ ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک دفعہ ان کے دربار میں رومن بادشاہ کا ایک وفد آیا اور انہوں نے کہا جناب ہمارے بادشاہ کا سر جو ہے وہ ہر وقت دکھتا رہتا ہے، سر میں ہر وقت درد رہتا ہے، تو آپ نے ایک ٹوپی کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر اس کو دے دی۔ جب تک وہ بادشاہ ٹوپی کو پہنتا رہتا اس کا سر درد ختم ہو جاتا، جو ہی وہ اتارتا تو دوبارہ شروع ہو جاتا۔ جب انہوں نے اس کو کھاڑ کر دیکھا تو وہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی تھی۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ جب مصر فتح ہوا، مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا، تو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ یعنی وہاں پر جو مسلمانوں کا گورنر تھا اسے ایک بندے نے آ کے بتایا کہ دریا نیل کے کنارے پر آج ایک دفعہ یعنی قدیم رسم کو دوبارہ اڈاپٹ کیا جا رہا ہے، کیونکہ دریائے نیل جو تھا وہ ہر سال بہنا بند کر دیتا تھا۔ تو کہتے ہیں ایک خوبصورت کماری لڑکی کو دلہن بنا کر اسے خوبصورت کپڑے پہنا کر ایک گھوڑے پر بٹھا کر وہاں لایا جاتا، اور کہتے ہیں پھر اس کو یعنی بیہڈ کر کے اس کا سر اور اس کا جسم دریائے نیل میں یعنی گرا دیتے تھے، اور دریائے نیل دوبارہ بہنا شروع کر دیتا تھا۔ تو مسلمانوں کے گورنر نے سختی سے اس کو روک دیا اور وفد بھیجا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے، انہوں نے ایک رکا لکھا کہ اے دریا نیل، میں تجھے اللہ تعالیٰ کا حکم دے کر کہتا ہوں کہ بہنا شروع کر دے، اور اگر تم نے حکم عدول کی تو قیامت تک تم دوبارہ نہیں بہو، یعنی تمہارا بہاؤ دوبارہ نہیں ہوگا۔ وہ دن گیا اور آج کا دن دریا نیل کبھی اس کا پانی خشک نہیں ہوا، اور آج اس کو نیل مصر کا تحفہ کہتے ہیں۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ جب آپ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تو تقریباً کوئی 10-15 سال کے بعد اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کی خواب میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت علی کربلا وجہ کو جا کر بتا دینا، کیونکہ عثمان غنی کا دور جو تھا وہ گزر چکا تھا، تو ان کو جا کے کہہ دینا کہ جو یعنی سلطنت ہے، جو تخت پر بیٹھنا ہے، جو حکومت کرنا ہے، وہ اتنا آسان کام نہیں، اس کا کڑا احتساب ہے، اکاؤنٹیبلٹی ہے، کیونکہ مجھے 10 سال یعنی اللہ تعالیٰ نے سختی سے میرا عذاب نازل کیے رکھا مجھ پر، قبر پر مجھ سے، یہ اللہ تعالیٰ یہ احتساب کرتا رہا کہ آپ کی جرت کس طرح ہوئی کہ آپ کی سلطنت میں وہ دور دراز علاقے میں لکڑی کا ایک پل تھا، تو اس کے اوپر سے یعنی بکریوں کا ایک ریوڑ گزر رہا تھا، تو وہاں پر بکری کا ایک بچہ تھا، اس کا پاؤں جو تھا اس سوراخ کے اندر آ گیا اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ تو اللہ نے کہا آپ تو مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، تو آپ نے یہ کیوں نہیں دیکھا کس طرح ہو جائے؟ اس لیے وہ کہتے ہیں نا کہ دریائے دجلہ یوفریٹس دریائے فرات کے کنارے اگر کتا بھی بھوکا مر گیا تو اللہ تعالیٰ مجھے یعنی کڑا میرا حساب کرنے کا۔ تو آج دیکھیں ہمارے حکمران کتنے بے شرم ہیں، کتنے بے حیا ہیں۔ یقین کریں کو حکمران کہتے بھی شرم آتی ہے کہ اتنے زیادہ یعنی پاکستان کے اندر سیلاب آئے ہوئے، اور یقین کریں باہر سے جو امداد آئی ہے سندھ میں اور بلوچستان میں، دیکھیں بہت سے گزرا رہے، ان کو یقین کریں بیچ دیا ہے۔ شرم کے مارے پاکستانیوں کے سر جو ہیں وہ ڈوب جاتے ہیں۔ کوئی دنیا میں ایسا ملک نہیں جو ان کو امداد دے۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ ہم جب کسی کو فون کرتے ہیں تو آگے سے فون بند کر دیا جاتا ہے، جب ہم کسی ملک کے دورے پر جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ پینے آ گئے ہیں، ہم سے منگتے آ گئے ہیں، ہم سے یعنی مانگنے والے آ گئے ہیں۔ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ہیں جن کے متعلق آج بھی برطانیہ کے اندر یعنی انہوں نے عمر لا کو اڈاپٹ کیا ہے، اور آج بھی جتنے بھی بے روزگار لوگ ہیں ان کو بے روزگاری الاؤنس دیا جاتا ہے۔ اور میں نے سنا ہے کہ ناروے کی بہت سی بلڈنگز کے اوپر یعنی عمر رضی اللہ عنہ لکھا ہوتا ہے، کیونکہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ صاحب اتنا زیادہ زبردست تھا کہ ایک دفعہ مال غنیمت میں چادریں آئیں تو کہتے ہیں کہ ہر کسی کو ایک چادر ملی، تو جس سے صرف یا کرتا بن سکتا تھا یا شلوار بن سکتا تھا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مکمل لباس پہنا ہوا تھا، تو خطاب کرنے لگے تو ایک بوڑھا شخص کھڑا ہو گیا، How dare you to address us؟ اے عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ نے یعنی انصاف نہیں کیا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہ انہوں نے کہا کہ آج ہم سب کو ایک ایک چادر ملی، آپ کو بھی ایک چادر ملی، تو آپ نے یہ کیوں کیا؟ اپنا مکمل لباس کیوں اڈاپٹ کر لیا؟
तो अपने बेटे अब्दुल्ला बिन उमर की तरफ उन्होंने रस किया। तो उन्होंने कहा जनाब मैंने अपने हिस्से की चादर जो है वो अपने बाबा जान को दे दी। इस तरह उनका मुकम्मल लिबास बन गया। तो उस बूढ़े ने कहा कि अब आप खिताब कीजिए, क्योंकि आप बहुत बड़े मुसलमानों के खलीफा हैं। इसी तरह कहते हैं कि एक दफ़ा उनका बेटा अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, यानी हज़रत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत इमाम हसन रजी पर हमारे माँ बाप भी कुर्बान, हम भी कुर्बान, यकीन करें उनके लिए जान की बाजी में लगानी पड़ी तो हम पीछे नहीं रहेंगे। तो कहते हैं कि उनके साथ खेल रहे थे उनका गुलाम इब्ने गुलाम, गुलाम इब्ने गुलाम, यानी गुलाम दर गुलाम दर गुलाम। तो बेटे ने कहा नहीं जनाब मैं तो एक खलीफा, दूसरे खलीफा का बेटा हूँ। उनका नहीं, जाकर अपने बाबा से पूछो। तो वो फौरन अपने वालिद मोहतरम हज़रत उमर फारूक रज़ा के पास गए। तो उन्होंने सारा वाक़या बयान किया। तो उन्होंने कहा कि जाओ फौरन ये तख्ती ले जाओ और इसके ऊपर लिखवा लाओ, और जब मैं फौत हूँ तो वो तख्ती जो है मेरी कब्र के अंदर रख देना, क्योंकि मैं जो हूँ मैं भी पैंतन पाक का मानने वाला हूँ। तो इस तरह हज़रत उमर फारूक की इतनी ज़्यादा मोहब्बत थी, यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद से। बाकी और भी बहुत से उनके वाक़यात हैं, यकीन करें इतने वाक़यात हैं कि एक जंग में कहते हैं कि मुसलमानों जब का एक वफद वापस आ रहा था और फतह की खुशखबरी ला रहा था, तो आप घोड़े के साथ साथ भाग रहे और सारी तफसीलात मालूम कर रहे हैं। तो बंदा जो था जो घोड़े पर सवार था वो उनको सारे तफसील बता रहा था। जब वो कहते हैं कि मदीना मुनव्वरा में दाखिल हुआ तो जब लोगों ने हज़रत उमर फारूक को कहा कि मुसलमानों के खलीफा हैं, तो उसको पता चला, वो घोड़े से नीचे आया तो माफ़ी मांगी और उसने, लेकिन आपने कहा कि कोई बात नहीं। तो इसी तरह कहते हैं कि जब आप बैतुल मुक़द्दस की तरफ जा रहे थे तो कहते हैं कि जिस ऊंट पर जिस घोड़े पर सवार थे, यानी एक मंजिल उनका गुलाम उस पर सवार होता और एक मंजिल जो था वो खुद सवार होते। और कहते हैं कि जब ईसाइयों ने अपनी बुक्स के अंदर ये पढ़ रखा था कि जब वो यानी दो जो अजीम लोग बैतुल मुक़द्दस में दाखिल होंगे, उस वक्त मुसलमानों का खलीफा पैदल चल रहा होगा और गुलाम ऊपर सवार होगा। तो उन्होंने अपनी जो बैतुल मुक़द्दस की जो चाबियाँ थी वो हज़रत उमर फारूक रज़ा के हवाले कर दी। इतने बड़े मुसलमानों के अजीम सिपाहसालार और इतने बड़े अजीम मुजाहिद और इतने बड़े अजीम हुक्मरान कि जिनकी जिंदगी जो है यकीन करें कामयाबियों से भरी पड़ी है। इतने ज़्यादा कामयाबियां कि 22 लाख मरबा मील रकबा फतह किया। इतने बहादुर, इतने दलेर कि तारीख इस बात की गवाह है कि बहुत बड़े। और जब उनकी वफात का वक्त आया तो फेरोज लोलो जो एक मजूसी था, ईरानी था, उसको कहा कि मेरे लिए एक पंचक्की तैयार कर। उसने कहा कि मैं ऐसी पंचक्की तैयार करूंगा कि मशरक़ व मगरब आपको याद रखेंगे। तो कहते हैं तो आपने फौरन अपने साथियों से कहा कि इसने मुझे कत्ल की धमकी दी है। और वाकई उसने कुछ दिन के बाद आपको सुबह की नमाज पढ़ते वक्त आपके सीने में खंजर घोंप दिया, तो आपकी शहादत हुई और आपको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके रोज़े के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह दफन है। और तीसरे नंबर पर जो जगह थी वो आयशा रज़ी ने अपने लिए रखी हुई थी, तो आपने स्पेशल सिफारिश करके स्पेशल असरार करके अपने लिए हासिल कर ली। और कितना बड़ा उनका ये एहसास है। चौथी कब्र जो है वो खाली है जगह, वहाँ पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब दोबारा दुनिया में आएंगे तो उनको दफन किया जाएगा। फिर किसी और वीडियो के अंदर किसी और असीम हस्ती के अंदर हम इसी तरह आपसे गुफ्तगू करेंगे। आखिर में यही कहूँगा, खुश रहिए, क्योंकि ज़िंदगी जो है वो खुशी का नाम है। और शायद इन्हीं लोगों के मतलब अल्लामा इक़बाल ने कहा था, दश्त तो दश्त हैं दरिया भी न छोड़े हमने, दश्त तो दश्त हैं दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे ज़ुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। मकदूर हो तो खाक से पूछूं कि ऐ लई, मकदूर हो तो खाक से पूछूं कि ऐ लई, तूने बगन चढ़ाए कराम आए। खुदा हाफ़िज़। विश यू गुड लक।